محترم اعجاز احمد صاحب، محترمہ ناہید بٹی صاحبہ، قومی جنرل پاکستان محترمہ عائشہ صاحبہ، سینیٹر سعود انور صاحب، خواتین و حضرات، میں نے معزز یہ کہا کیونکہ پاکستان کو چھوڑتے ہی ہر پاکستانی معزز ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں میرا فون نمبر ناہید بٹی صاحبہ کو کس نے دے دیا تھا۔ 3 سال سے مجھے فون کرتی رہتی ہیں۔ ہم آپ کو آپ کی زندگی میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نیو یارک آ جائیں۔ 42 برس پہلے کراچی کے ٹیلی ویژن اسٹیشن میں ریکارڈنگ کے لیے جاتا تھا، اس کے ساتھ ہی نیشنل کوچنگ سینٹر تھا۔ میں ریکارڈنگ کے بعد نیشنل کوچنگ سینٹر چلا جاتا تھا، جہاں ناہید ٹیبل ٹینس کھیلتی تھی۔ مجھے ٹیبل ٹینس کھیلنا نہیں آتا تھا، مگر ان کو کھیلتا دیکھ کر واپس آ جاتا تھا۔ یہ کھیلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھتی تھی، صرف نظریں میز کی طرف ہوتی تھی، ورنہ اس وقت پوچھتے تھی جب آپ کو کھیلنا نہیں آتا تو یہاں ہر اتوار کیوں آ جاتے ہیں؟ آج میں ان کے بلاوے پہ یہاں آ گیا۔ ستمبر سے میں امریکہ میں ہوں۔ ناہید نے کہا 29 تاریخ کو آپ جرسی میں ہیں NLD والوں کے ساتھ، نیو یارک قریب ہے، 4 نومبر کو آپ ایوارڈ لینے آ جائیں۔ میرے بیٹے بلال کے دونوں بیٹے اپنے اپنے امتحان پاس کر کے اسی محلے میں رہتے ہیں۔ دونوں نے کہا دادا آ جائیں۔ وہ دونوں میرے ہاتھ میں پکایا ہوا کھانا کھانا چاہ رہے تھے۔ دونوں میرے دوست تھے، چھوٹے تھے تو کہتے تھے انور مقصود آج کیا پکا رہے ہو؟ نوکریاں کرنے کے بعد دونوں نے دادا کہنا شروع کیا۔ بچپن میں ان کو ABCD پڑھاتا تھا۔ ایک دن بلال میرے بیٹے آئے کہ ابا آپ نے میکائل اور قدر کو کیسی ABCD پڑھائی ہے؟ آپ نے ان کو سکھایا ہے ABCDEFGHQ، اس کے بعد ختم کر دیا۔ میں نے کہا بلال جب یہ بڑے ہوں گے تو ABCD میں صرف GHQ رہ جائے گا۔ میں نے ان کو یہ بات بچپن میں بتا دی تھی۔ 60 برس سے میں آپ لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں۔ اب جو کچھ میں نے زندگی میں کیا وہ تو نیلوفر نے بتا دیا۔ اب میرے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ میں اب کیا بتاؤں۔ کبھی حکومت کی تاریخ میں لکھا نہ کچھ کہا، کیونکہ کسی بھی حکومت نے مجھے اپنی تعریف کرنے کا موقع ہی فراہم نہیں کیا۔ جو کچھ لکھا سچ لکھا، جھوٹ لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ فوجی حکمرانوں کے زمانے میں بھی اسی طرح لکھتا گیا۔ پاکستان 75 برس کا ہو گیا ہے، آج کل سوائے بچوں کے اور کچھ پیدا نہیں کر رہا ہے۔ 75 برس کی عمر میں اگر بچے پیدا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک طاقتور ملک ہے۔ کووڈ سے پہلے پاکستان کی آبادی 22 کروڑ تھی، کووڈ کے بعد 23 کروڑ ہو گئی، کیونکہ دوسرے سارے کام بند تھے۔ قائد بہت اچھی سرزمین ہمیں دے کر گئے تھے، آدھی زمین ہم نے فروخت کر دی اور آج ہی ہم نے بیچ دی۔ سرزمین میں سے زمین تو ختم ہو گئی، اب صرف پاکستان میں آپ کو سر نظر آتے ہیں، وہ بھی انگریزی والے SIR۔ یہ سر ہی سر ہے ہمارے ساتھ۔ دنیا بھر میں گلوبل وارمنگ کا خطرہ ہے، صرف پاکستان ہے جہاں گلوبل وارمنگ سے زیادہ ووکل وارمنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، یعنی آپ کسی کے خلاف بھی بول نہیں سکتے۔ ووکل وارمنگ، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے
انگریزوں کی حکومت کے لیے لکھا تھا. شعر پڑھ کر ایسا لگتا ہے یہ شعر انہوں نے آج اسلام آباد میں بیٹھ کے لکھا ہے. ان کی سب سنتے ہیں اپنی نہیں کہہ سکتے کچھ، کیا قیامت ہے زباں کٹ گئی اور کان رہے. میری عمر 83 برس ہے. ان برسوں میں میں نے اپنی مرضی سے خود کپڑے اتارے ہیں. آج میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس کو سن کر پنجاب پولیس میرے کپڑے اتارے. واشنگٹن میں ایک عمارت کے سامنے میں کھڑا ہوا تھا. میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں، نور نقوی. عمارت کے سامنے ایک بڑا امریکی جھنڈا لگا ہوا تھا، میں اس کے نیچے کھڑا ہوا تھا. انہوں نے میری تصویر کھینچی کہ امریکن جھنڈے کے نیچے میں کھڑا ہوا ہوں، اور مجھ سے کہنے لگے کہ انور بھائی میں کیا لکھوں اس کے نیچے. میں نے کہا نور لکھ دو، اس جھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. 3 مہینے کے لیے مجھے کووڈ نے پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا. کووڈ کے بغیر بھی پاکستان میں سانس لینا دشوار تھا. 21 دن آکسیجن پر رہا اور تقریباً 90 دن اوپر لٹکی ہوئی پانی کی بوتلوں پر. دوسری ہر قسم کی بوتل کو ڈاکٹروں نے مجھ سے دور رکھنے کے لیے کہا. داد دہلوی کا 200 برس پرانا شعر جو انہوں نے کووڈ پہ لکھا تھا مجھے یاد آ گیا. 200 برس پہلے داد دہلوی نے کووڈ پہ شعر لکھا تھا. دیکھ لینے کو تیرے سانس لگا رکھا ہے. سانس لگا رکھا ہے، یہ وینٹیلیٹر ہے. دیکھ لینے کو تیرے سانس لگا رکھا ہے، ورنہ بیمار غم ہجر نے کیا رکھا ہے. بہت پڑھے لکھے اچھے لوگ، پڑھانے والے، پڑھنے والے نوجوان کووڈ نے ہم سے چھین لیے. مگر افسوس کا مقام ہے کسی بھی سیاستدان نے کووڈ کی وجہ سے اپنی کرسی خالی نہیں کی. سیاستدان صرف اپنا منہ چھپانے کے لیے چہروں پر ماسک لگائے پھرتے تھے کہ کوئی ان کو پہچان نہ لے، کیونکہ لوگ ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے. میں نے 60 برسوں میں پاکستان سے باہر جا کے کبھی پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. تعریف کرتا تھا کیونکہ ایک ہی چینل تھا پی ٹی وی، وہ بھی پاکستان کی تعریف کرتا تھا. وہ پہلے ہی سربراہوں کی تعریف کے لیے پیدا کیا گیا تھا. اب کیونکہ اتنے چینلز آپ لوگ دیکھتے ہیں، ہر چینل آپ لوگ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اب اگر میں صرف پاکستان کی تعریف کروں گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ انور مقصود نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا. ان تمام باتوں کے باوجود پاکستان بہت اچھا ملک ہے. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، پاکستان پیسے بھیجنا بند کر دیں، مت بھیجیں، تاکہ پاکستان اپنی ایک ٹانگ پہ تو کھڑا ہو سکے. کیونکہ دوسری ٹانگ تو 71 میں ہم نے کاٹ دی تھی، وہ بنگلہ دیش بن گئی. اب ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، تھوڑی سی تو ہمت آئے اس میں. یا آپ لوگوں کے جو پیسے آتے ہیں، سبھی کہتے ہیں کہ اوورسیز کے پیسے جب آتے ہیں، ایسے پیسوں کو کیا فائدہ کہ آپ کو ووٹ کا بھی حق نہیں ہے. صرف آپ کو نوٹ کا حق ہے جو آپ بھیجتے رہتے ہیں. 2 سال نہ بھیجیں، پھر دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. شاید خود بخود کچھ کام کرنا شروع کر دیں. جب ملک کے حالات مسلسل خراب ہوتے ہیں تو لوگ سڑکوں پہ نکلنا شروع کر دیتے ہیں. پہلی مرتبہ پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے. ایران میں جب انقلاب آیا تھا، اتنے بڑی بادشاہت کو لوگوں نے سڑکوں پہ نکل کے ختم کر دیا تھا. میری بہن ہے زہرا نگاہ، ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے ایران کے انقلاب پر. میری زمین بھی تمہاری زمین سے ملتی ہے، میری زبان سے رشتہ تمہارے لفظوں کا، تمہارے شعر ابھی تک میری کتابوں میں
روایتوں سے تعلق میرے فسانوں کا، دریدہ پیرہنی بے بسی بھی ایک سی ہے، برہ نہ پائی شکستہ دلی بھی ایک سی ہے، ہر ایک دیدہ پرآب ایک جیسا ہے، ہر ایک خیال ہر ایک خواب ایک جیسا ہے، اگر ہے فرق کہیں پر تو بے ارادہ ہے کہ میرے شاہوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے، جو تار تار کرے ہر لباس محرومی، خدا کرے کہ وہ دستے جنوں مجھے مل جائے، تمہارے کوچوں و بازار میں جو بیٹھی ہے وہ بو عشق کبھی میری خاک سے بھی آئے، لکھاکر سالیے شیراز بو عشق آئے۔ یہ ان کی جہاں تک آپ لوگوں کا تعلق ہے، نون والے کہتے ہیں کہ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو بدتمیز کر دیا، اپنے رشتہ داروں کو ایئرپورٹ لینے نہیں جاتے، مگر اگر نون کے وزیر باہر جائیں تو سب ریسیو کرنے آ جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے، مریم اورنگزیب نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ اگر باہر کا دورہ ہے تو کسی اور کو بھیجیے، ہم نہیں جائیں گے۔ اب عمران نے بدتمیز نہیں کیا، یہ لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، یہ عمران کے لیے نہیں نکل رہے ہیں۔ اگر 1000 آدمی نکلتے ہیں سڑک پہ تو اس میں سے 400 عمران کی طرف ہوں گے، 600 ان 2 خاندانوں کے خلاف ہیں۔ 30 سال حکومت کی عمران نے ایک شعور پیدا کر دیا کہ کب تک ہم خاندانی حکومتوں کو جائز سمجھیں گے۔ خیر جو کچھ بھی ہو گیا، پاکستان تو بدلا نہیں، ایک ہی چیز میں چینج آیا ہے، وہ بنی گالا میں آیا ہے۔ بنی گالا میں تیسری بنی آئی ہے۔ بنی دلہن کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ نیلوفر نے بتایا کہ میری خط و کتابت بھی جو گزرے ہوئے لوگوں سے ہوتی ہے، اب جہاں بھی میں جاتا ہوں آج کل سب فرمائش کرتے ہیں مجھ سے، ہمیں فیض کے بارے میں مت بتائیں، فراز کے بارے میں مت بتائیں، منیر کے بارے میں مت کہیں، ناصر کے بارے میں، 2 لوگوں کے بارے میں بتائیں، جون ایلیا اور حبیب جالب۔ یہ 2 جو شاعر ہیں نا، یہ ہمارے شاعر ہیں۔ تو اب میں جون کے ساتھ تو میری بہت دوستی تھی، میں چاہوں اگر ان کے قصوں پر تو میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں، میں اور جون۔ تو میں ان کو کہتا تھا جون جانی جانے من، تو مجھے انور جانی کہتے تھے۔ میں اور وہ ایک ریختہ کے مشاعرے میں ہندوستان گئے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں دلی میں شراب پر پابندی تھی، تو ہم لوگ ہوٹل گئے، مگر جو غیر ملکی آتے تھے ان کو ایک فارم دیا جاتا تھا کہ یہ بھر دیں تو آپ کو کمرے میں شراب مل جائے گی۔ تو 2 فارم لیے میں نے، ایک جون کو دیا، ایک میرے پاس تھا۔ تو جون اپنے بال کھینچتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اس لڑکی سے جو کاؤنٹر پہ تھی کہ بی بی میری اردو کو معاف کریو، پہلے یہ بتاؤ یہ کس حرامزادے نے فارم لکھا ہے۔ میں کہا جون کیا ہوا؟ کہہ رہی انور مقصود پڑھو، فارم پہ لکھا ہے شرابی کا نام، شرابی کے باپ کا نام، شرابی کا پاسپورٹ نمبر، شرابی کا امتیازی نشان، شرابی دلی میں کس کس کو جانتا ہے، شرابی دلی میں کتنے دن رہے، شرابی کے دستخط۔ کہنے کہ مر جاؤں گا یہ فارم لکھا ہے، میرے باپ شرابی کے باپ کا نام نہیں، وہ نمازی پرہیزگار آدمی تھے۔ خیر میں نے ان کو فارم بھرا اور کر دیا۔ میرے ہفتے میں 2-3 مرتبہ میرے گھر آتے تھے، 2 مہینے گزر گئے نہیں آئے۔ تو میرے ایک دوست ہیں، وہ بھی شاعر تھے، نہیں ہے ہمارے درمیان، جمال احسانی، اور شاہد اسام ایک آرٹسٹ ہے۔
تو میں دونوں کو فون کیا کہ جان کہاں گئے ہیں؟ تو جمال نے بتایا ان کو عشق ہو گیا ہے، اور ایک 65 سالہ شاعرہ ہیں، وہ رکشا میں بیٹھ کے جان کے یہاں آتی ہے اور یہ ان کو ٹیکسی میں بیٹھ کے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو عشق میں بے طرح مبتلا ہے۔ خیر 1-2 مہینے گزرے، جان آ گئے میرے گھر، تو میں نے قصہ پوچھا جان سے، جان کیا تھا یہ قصہ، کیسی تھی وہ؟ کہنے لگے انو بے وزن نکلی۔ شاعرہ کے بارے میں بات کر رہے، بے وزن نکلی۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے بس کیا بتاؤں، رکشے میں آتی تھی، میں اس کو ٹیکسی میں چھوڑنے جاتا تھا، ساتھ میں نے شلوار سوٹ بھی دلائے، اور ایک ڈائری لکھتا تھا میں جتنے پیسے اس پہ خرچ کر رہا ہوں، تو اب تک میں نے 38,940 روپے اس پہ خرچ کیے۔ تو میں نے کہا کہ کہاں تک بات پہنچی؟ تو کہنے لگے انور حضرت علی کی قسم، صرف ایک مرتبہ اس کی چوکھٹ کا بوسہ کیا تھا، اس کی سیڑھیوں کا بوسہ کیا تھا، کیونکہ حضرت علی کو مانتے تھے بہت، مولا کی قسم سیڑھیوں کا بوسہ کیا تھا۔ اس کے بعد کراچی سے حیدرآباد میں مشاہدہ ہو رہا ہے، ایک وین میں جان، عبید اللہ علیم، جمال احسانی، صابر ظفر، عارف انتخاب، ہم جا رہے ہیں حیدرآباد۔ یہ آگے وین کے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر 5 منٹ بعد بولے وین روکو وین روکو وین روکو۔ وہ پٹھان ڈرائیور نے وین روکی اور اترتے ہوئے کمر بند کھولتے ہوئے سڑک پہ بھاگتے تھے اور پیشاب کر کے آ کے پھر بیٹھ جاتے تھے، ہر 10 منٹ بعد وین روکواتے ہیں۔ آخر تک آ کے تھک گئے تو وین پوچھ رہے ڈرائیور سے، خان صاحب حیدرآباد کتنی دور ہے؟ تو ڈرائیور نے کہا 3 پیشاب ہو رہے۔ تو کہتا کہ ارے مقصود یہ ہے مزہ۔ ان کا گھر تھا سولے بازار میں، جو رئیس امروی صاحب بھی رہتے تھے، ان کے بھائی محمد تقی صاحب، ان کے بھائی کمال امروی، مینا کماری کے میاں پاکیزہ کے رہتے ان کے بھائی۔ تو گھر سب کا تھا، وہ گھر بھی گیا۔ رئیس امروی ان کے 75 لاکھ بنتے تھے، ان کو نہیں دے رہے تھے۔ ایک دن رات میں گھنٹی بجی، کراچی کے حالات ٹھیک نہیں تھے، تو میری بیگم نے کہا انہوں نے کہ گھنٹی بجی تو باہر نہیں جانا۔ میں نے کہا اس کو 2:30 بج رہے رات سے، کون آیا ہوگا؟ میں نے کہا دروازے کے پاس گیا، میں کون؟ بولے انو میں ہوں۔ میں نے کہا وہ جوان بھائی ہیں۔ میں دروازہ کھولا، ٹیکسی سے اترے، کہہ لگے کچھ پیوں گا نہیں، تمہارے گھر سے رینجر بن کے رئیس بھیا کو فون کروں گا، وہ میرے پیسے نہیں دے رہے۔ تو میں نے کہا جوان 2:30 بج رہے رات کے، کہہ رہے نہیں وہ بیٹھے رہتے دیکھتے رہتے۔ میں نے کہا میرے پاس اس زمانے میں کالا ٹیلی فون تھا، پرانا والا، اٹھا کے نمبر کو میں نے نمبر ملا کے دیا ان کو۔ اب یہ انہوں نے فون لیا، بھیا میں رینجر بول رہے ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا؟ تو نے کہا بھیا، پھر کہا بولے تہذیب مار دیتی ہے تہذیب۔ بھیا نے فون اٹھایا، منہ سے بھیا نکل گیا۔ تو عجیب عجیب قصے ہیں۔ ڈاکٹر مہناز کراچی کی سب سے مشہور آنکھوں کی ڈاکٹر ہے اور بہت ہی خوش شکل۔ ان کے پاس چلے گئے آنکھیں دکھانے کے لیے، تو اس نے چیک کیا اور کہا کہ مہدی بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں۔ تو پھر کہہ لگے ایک مرتبہ اور چیک کریے، میں 20,000 اور دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد جب میں نے بات ہوئی ان سے، میں کہا جوان تمہاری آنکھیں تو ٹھیک ہیں، اینک بھی نہیں لگاتے ہو، تو مہناز کو دکھانے کیوں گئے؟ بول رہے انو جانی، زندگی میں ایک حسین عورت نے پہلی مرتبہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا۔ 20,000 تو لے لیے۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگی کہ آنکھیں ٹھیک ہیں۔ مجھے بھی غصہ آیا، وہ بال کھینچتے تھے، مجھے بھی غصہ آیا۔ میں جانے لگا تو میں نے میز سے اپنا گھٹنا ٹکرا دیا۔ میں نے کہا دیکھو اب میرے گھٹنے پہ چوٹ لگی ہے، اب دیکھو آنکھ پھوٹی یا نہیں۔ تمہارا گھٹنا پھوٹی آنکھ جو تھی
کہ اب دوبارہ چیک کر لیے بھیا، یہ بھی ان کا تھا۔ اس طرح کے لاکھوں قصے ہیں جو میرے ساتھ ہوئے، مگر وہ آدمی بہت اچھے تھے، کمال کے آدمی تھے، سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ عامل آدمی تھے۔ اب آ گئے حبیب جالب سے بھی میری بہت دوست۔ اب یہ جالب کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ چلیے، مجھ سے ملنے اکثر میرے گھر پر میر، غالب، اقبال، مصفی، فیض، فراز آ جاتے ہیں۔ سب کو 14 اگست کی شام میرے ملازم نے آ کر کہا کوئی مزدور ملنے آیا ہے آپ سے، اس کو میں نے کہا پیسے دے دو کچھ اس کو، نہیں وہ صرف آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں باہر چلا گیا، جالب میرے گھر آئے تھے۔ میں نے کہا 14 اگست 1947 کے بعد آج پھر مجھے آزادی کا دن اچھا لگ رہا ہے۔ میرے کمرے میں آ کے بیٹھتے۔ جالب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جالب انجینئر تھا، سول انجینئر۔ سچائی، ایمانداری، وطن سے محبت کی عمارتیں تعمیر کرنے کے خواب دیکھتا رہا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی، وہ عمارتیں اپنے قلم سے تعمیر کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ہر حکومت جالب کی عمارتیں گرانے میں مصروف رہی، کیونکہ وہ نہ سچ سے واقف تھی، نہ ایمانداری سے، نہ وطن کی محبت سے۔ 24 مارچ 1928 پیدا ہوئے، 12 مارچ 1997 ہم سے جدا ہو گئے۔ انور مقصود میرے بارے میں اتنی تفصیل سے کیوں بتلا ہے؟ جالب پڑھے لکھے خوشحال اپنے اپنے گھروں میں رہنے والوں کو بتا رہا ہوں۔ وہ شاید آپ کو اتنا نہ جانتے ہو جتنا بے گھر، زندگی سے بیزار، پریشان، سحر کے انتظار میں اندھیروں سے تنگ آئے ہوئے لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ پڑھے لکھے خوشحال اپنے اپنے گھروں میں رہنے والے یہ کس ملک کے لوگ ہیں؟ جالب ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ میں تو اب ان کے درمیان نہیں ہوں، پھر کیوں وقت خراب کر رہے ہو؟ جب آپ کی شاعری ہمارے پاس ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ آس پاس ہیں۔ عوامی انسان، قدریں عوامی، آپ کی محبتیں عوامی، اور سب سے بڑی بات جالب، آپ کی نفرتیں بھی عوامی ہیں۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان جو خود کو پتہ نہیں کیوں پاکستانی کہتے ہیں، آج بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ انور مقصود گدھے ہیں، گدھے، عوام گدھے ہیں۔ ہاں، جتنا چاہے ان پہ گوشت ڈال دو پھر بھی چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہا تھا گدھے ہیں، نہ گھنٹے نہ گھاٹ کے، مگر آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی شاعری کو اپنے دل کی آواز سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، کون سی ڈیوٹی؟ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ اقبال کو اندازہ نہیں تھا پاکستان کے غریبوں کی قسمت میں تو صرف جاننا لکھا ہے، نہ چادر، نہ چار دیواری، نہ روٹی، نہ پانی، نہ بجلی۔ ان حالات میں کون سو سکتا ہے؟ 75 سال سے غریب جاگ رہے ہیں۔ اگر علامہ اس مسئلے کو یوں لکھ دیتے، اٹھو میری دنیا کے امیروں کو سلا دو، تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ یہاں امیر لوگوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ میں نے تو اپنی طرف سے قوم کو جگانے کی بہت کوشش کی، اس کوشش میں 28 مرتبہ جیل چلا گیا۔ میری بات رہنے دو، اپنی سناؤ کتنی مرتبہ جیل گئے؟ جالب میں جیل نہیں گیا کبھی، میں تو تم کو باضابطہ سمجھتا تھا، غیرت مند سمجھتا تھا، تو جیل ہی نہیں گئے تم کبھی؟ ایک مرتبہ بھی نہیں۔ جالب آپ کو تو جیل جانے کا شوق تھا۔ انور، ہاتھ کی لکیروں میں گھر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، ہر لکیر جیل کی طرف جاتی تھی۔ عشقیہ شاعری چھوڑ کر آپ سیاست کی طرف آ گئے اور ایوب خان کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ انور نہیں، مجھ سے پہلے فیض بھی عشقیہ شاعری کرتے تھے، پھر لکھا اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نمان۔ 15-20 حسیناؤں کو خدا حافظ کہہ کے عوام کی طرف آ گئے۔ ایوب خان کے بھی خلاف تھے آپ۔ ایوب خان کی وجہ سے بھی مجھے عالم بالا میں جیل جانا پڑا، وہاں بھی جیل کیا۔ یہ تو قدرت کا نظام ہے انور، جہاں مسلمان وہاں جیل۔ میں نے مشاعرے میں اپنی نظم دستور سنا دی، وہاں ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق
بھٹو سب بیٹھے تھے۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ ایوب کا اٹھ کر یہاں کے دروازوں کے پاس گئے، سلوٹ کیا اور کہا یہ شاید یہاں کے دستور کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ 4-5 دروگا ہے اور مجھے پکڑ کے لے گئے۔ دوسرے دن جون ایلیا ایوب خان کے پاس گیا اور کہا میں افواج پاکستان کی قسم کھا کر کہتا ہوں جالب یہ نظم آپ کے دور میں لکھی تھی۔ افواج پاکستان کی قسم سے بڑی قسم آپ کے نزدیک اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں دیکھیے میں نے اللہ کی قسم نہیں کھائی، افواج پاکستان کی کھائی۔ آپ کا صبر مشہور ہے، صبر ایوب، مگر جالب نے آپ کے دور میں جو صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایوب خان نہیں مانے، مجھے سزا ہو گئی۔ پھر میں نے لکھا میں زمین کا آدمی ہوں، مجھے کام ہے زمین سے، یہ فلک پہ رہنے والے مجھے چاہیں یا نہ چاہیں۔ غزل کا خاتمہ کر کے آپ غریبوں کی طرف آ گئے۔ انور خود غریب تھا، اپنوں کی طرف آ گیا۔ ایوب کے دور میں پاکستان کی آبادی 10 کروڑ تھی۔ میں نے نظم لکھی 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، خاکے سے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے، بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں۔ سوچتا ہوں یہ ناداں کس ہوا میں رہتے ہیں، اور یہ قصیدہ گو فکر ہے یہی ان کو، ہاتھ میں علم لے کر تم نہ اٹھ سکو لوگوں۔ کب تلک یہ خاموشی چلتے پھرتے زندانوں، 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں۔ بولنے پہ پابندی، سوچنے پہ تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہے زنجیریں۔ آج حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی، دن ہے چند لوگوں کا، رات چند لوگوں کی۔ اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی۔ دوستوں کو پہچانو، دشمنوں کو پہچانو، 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں۔ یہ نظم لکھ کر آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ انور لکھتے وقت کبھی فائدے کا نہیں سوچا، مگر اس نظم کے بعد مجھے تھوڑا بہت فائدہ ہوا۔ کوٹ لگ پر جیل چلا گیا، وہاں 3 وقت کھانا ملتا تھا، ایک کھانے کا فائدہ ہوا۔ گھر میں کتنے دن رہے؟ انور مقصود گھر میں بھی کہاں چین سے سوئے تھے کبھی ہم، گھر میں بھی کہاں چین سے سوئے تھے کبھی ہم، جو رات ہے زندہ میں وہی رات وہاں تھی۔ اگر کوئی باپ بیوی بچوں کی خواہش پوری نہ کر سکے تو گھر زندہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میری چھوٹی بیٹی ہمیشہ روتی رہتی تھی، مگر جب پولیس والے میرے گھر آ کر مجھے ہتھکڑی پہناتے تھے تو وہ ہنسنے لگتی تھی۔ اس کو شاید کھلونا لگی ہتھکڑی، میری بچی مجھے دیکھ کر ہنس پڑی۔ یہ ہنسی تھی سحر کی بشارت مجھے، یہ ہنسی دے گئی کتنی طاقت مجھے۔ کس قدر زندگی کو سہارا ملا، ایک تابندہ کل کا اشارہ ملا۔ بھٹو صاحب کی حکومت تو عوامی تھی، اس حکومت کے خلاف بھی آپ نے بہت لکھا، پہلے ایوب خان کے خلاف، پھر بھٹو کے خلاف۔ انور میں امریکہ کے خلاف تھا، یہ دونوں امریکہ کے غلام تھے۔ امریکہ کے خلاف کیوں تھے؟ میں اسی لیے لکھا تھا قرض دے کر غریب ملکوں کو چھین لیتا ہے روح آزادی، قرض دے کر غریب ملکوں کو چھین لیتا ہے روح آزادی۔ آج زیر عتاب ہے اس کے ہر بڑا شہر، ہر حسین وادی، مدتوں سر اٹھا کے چل نہ سکا اس کے کھاتے میں جس کا نام آیا، صاف دامن بچا گیا ہم سے جب بھی مشکل کوئی مقام آیا۔ میں تو ہمیشہ اپنے سربراہوں سے کہتا رہا، پاکستان کی غیرت کے رکھوالوں بھیک نہ مانگو، توڑ کے اس کشکول کو آدھی کھا لو، بھیک نہ مانگو۔ پھر میں نے لکھا ایک ہی نعرہ ہے سب کا، ایک ہی سب کی سزا، صدر امریکہ نہ جا، اے صدر امریکہ نہ جا۔ جانب اگر صدر امریکہ نہ جائیں تو پھر کدھر جائیں؟ بھائی اپنے اپنے گھر چلے جائیں، امریکہ سے تو بہتر ہوگا۔
जालिम अमेरिका में लाखों पाकिस्तानी रहते हैं, सारा दिन काम करते हैं, पाकिस्तान पैसे भेजते हैं। जालिम यहाँ उनको बगैर काम किए पैसे मिल रहे थे तो अमेरिका जाने की क्या जरूरत? अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहने वालों से कहीं ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अनवर जो लोग मोहब्बत करते हैं उनकी किस्मत में कुदरत ने जुदाई लिखी है। एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यानी सबसे बड़ा दुख भुट्टो के जमाने में मिला। ऐ वतन मेरे वतन तुझको बता क्या हो गया, ऐ वतन मेरे वतन तुझको बता क्या हो गया, हो गई महंगी शराब और खून सस्ता हो गया। हर माशाल्लाह में आप पर गद्दारी की तौबत लगती रही। हंस क्यों नहीं जाले? मैं तुम्हें शेर सुना रहा हूं, अपना मुझ पे ऊपर हंसी आ जाती है। वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे। मैं बेशऊर हूं कहता नहीं सितम को करम, यही खिताब मिला उनकी अंजुमन से मुझे। और के खिलाफ आपने बहुत लिखा और पाकिस्तान की कोई जेल नहीं छोड़ी। अपने शहरों से ज़्यादा मैंने अपने वतन की जेलों को देखा। भुट्टो के खिलाफ ये हो गए, गरीबों के वोट से मुल्क का बादशाह बना। जो चीज़ें उसके पास कसरत से थी वो गरीबों में नहीं बांट सका। कौन सी चीज़ें चले? रोटी, कपड़ा और मकान। पढ़ा लिखा जमींदार ही रहा। भुट्टो के दौर में पहली मरतबा जेल क्यों गई? पाकिस्तान की मशहूर फिल्मी अदाकारा थी मुमताज़, उसको भुट्टो ने लाड़काना बुलवाया, मैंने नज़म लिख दी। कसरे शाही से ये सादिर हुआ, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। कसरे शाही से ये सादिर हुआ, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। अपने होठों की खुशबू लुटाने चलो, गीत गाने चलो वरना थाने चलो। मुंतज़िर हैं तुम्हारे शिकारी वहाँ, कैफ का है समा, अपनी आंखों का जादू जगाने चलो, मुस्कुराने चलो वरना थाने चलो। मुमताज़ से लाड़काना चली गई मगर मैं कोट लखपत चला गया। आप मुमताज़ से मिले नहीं, वो मुझसे मिलने कोट लखपत आई। भुट्टो साहब के ज़माने में आपके घर पुलिस का छापा पड़ा था। मेरा घर तो हर दौर में छापे खाना बन जाता था। भुट्टो ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए शराब पर पाबंदी लगा दी। रात के 2 बजे थे, पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुई। मैं शहर में चारपाई में लेटा हुआ था। मैंने कहा भाई दरवाज़ा तो पहले से टूटा हुआ था, मज़ीद तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? घर की तलाशी लेते रहे, कुछ नहीं मिला तो पता नहीं कहाँ से आधी भरी हुई शराब की बोतल निकाली और मुझे पकड़ कर ले गए। कहानी कियानी की अदालत थी, जस्टिस कियानी की। सरकारी वकील ने कहा पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शराब पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी के बावजूद मुजरिम जालिम के घर से आधी भरी हुई शराब की बोतल निकली है। जज साहब, इस जुर्म की सज़ा 8 महीने है। कियानी साहब ने कहा ये मुकदमा झूठा है। जालिम के घर से खाली शराब की बोतल तो मिल सकती है, जालिम आधी भरी हुई शराब की बोतल कैसे जालिम को रिहा किया। अदाकारा नीलो पर भी आपने एक नज़म लिखी थी। नवाब कालाबाग ने उसे गवर्नर हाउस बुलवाया था और कहा था शाह ईरान के सामने नाचो। नीलो ने इनकार किया और खुदकुशी कर ली। डॉक्टरों ने बचा लिया। मैंने नज़म लिख दी, नीलो घर आ गई, मैं हैदराबाद जेल चला गया। तू तो नावाकिफ़ आदाब शहनशाही थी, तू तो नावाकिफ़ आदाब शहनशाही थी, रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है। तुझको इनकार की जुर्रत जो हुई तो क्यों कर, साये शाह में इस तरह जिया जाता है। अहले सरबत की ये तजवीज़ है सरकश की, तुझको दरबार में कोड़ों से नचाया जाए। नाचते नाचते हो जाए तो पायल खामोश, फिर न तहजीज़ तुझे होश में लाया जाए। लोग इस मंजर जाका को जब देखेंगे और बढ़ जाएगा कुछ सिफ़त शाही का जलाल। तेरे अंजाम से हर शख्स को इबरत होगी, सर उठाने का रियाया को न आएगा ख्याल।
تمہیں شاہانہ پہ جو لوگ گراں ہوتے ہیں، ہاں انہیں زہر بھرا جام دیا جاتا ہے، کیونکہ ناواقف آداب شہنشاہی تھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ سزا مکمل، سب سے کم سزا کس بات پہ؟ میں نے اعلان تاشقند پہ لکھا تھا، اعلان تاشقند کیے جا رہا ہوں میں، جو بولتا ہے بند کیے جا رہا ہوں میں۔ 1 مہینے کے لیے پھر حیدرآباد چلا گیا۔ آپ کی زندگی میں جو ملک کے حالات تھے آج بھی وہی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انور مقصود، جب بندوق کی زبان قومی زبان بن جائے تو پھر حالات ایسے ہی رہتے ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں سارے ادیب، سارے شاعر بچ گئے تھے، آفت سے مجھ پر آئی، الزام تھا میں بغاوت پر لوگوں کو اکساتا ہوں۔ جالب آپ کی غزل جس کا قافیہ تھا لکھنا، ضیاء صاحب کے دور کی ہے، وہ تو اچھی غزل تھی۔ ہاں، اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا۔ لاکھ کہتے رہے ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا، ہم نے سیکھا نہیں پیارے باجازت لکھنا۔ ہم نے جو بھول کے بھی شعر کا قصیدہ نہ لکھا، شاید آیا اسی خوبی کی بدولت لکھنا۔ ضیاء الحق کے دور میں بہت سے صحافیوں کی شامت آئی، نوکری سے نکال دیے گئے، بیکار بیٹھ گئے۔ میں نے 4 مصرے دیے: قوم کی بہتری کا چھوڑ خیال، فکر تعمیر ملک دل سے نکال، تیرا پرچم ہے تیرا دست سوال، بے ضمیری کا اور کیا ہو محال، اب قلم سے اظہار بندی ڈال۔ آج کل جو حالات ہیں انور، تمہارے حالات جو کل تھے ماشاءاللہ آج بھی وہی ہیں، انشاءاللہ پرسوں بھی وہی رہیں گے۔ جالب عدالتیں فیصلہ نہیں کر رہی ہیں۔ بات یہ ہے انور، یہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے؟ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے؟ لکھا ہے ان کے چہروں پر جو ہم کو فیصلہ دیں گے۔ عمران خان مشکل میں ہے، کب نہیں تھے؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جالب۔ انور مقصود، جو پہنو ہم کو پہناؤ، پھر اسلام کی بات کرو۔ جو پہنو ہم کو پہناؤ، پھر اسلام کی بات کرو۔ گھر گھر جیون دیپ جلاؤ، پھر اسلام کی بات کرو۔ کوٹھی 30 کنالوں کی اور نیچے 8 بجارو، ہم کو تم ایک اونٹ دلا دو، پھر اسلام کی بات کرو۔ دیکھو تو کچھ رہ بھی گیا ہے اپنے دیس خزانے میں، کھاؤ لیکن تھوڑا کھاؤ، پھر اسلام کی بات کرو۔ عمران غریبوں کے لیے کام تو کر رہا تھا، امریکہ سے جان بھی چھڑوانا چاہتا تھا، ایماندار بھی تھا۔ دیکھو، ایماندار 3.5 سال حکومت کر گیا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قائد اعظم بھی ایماندار تھے، مشکل سے 1 سال حکومت کر رہے، بے ایمانوں نے مار دیا۔ جب تک انور مقصود پنجاب نہیں جاگے گا، پاکستان کی یہی حالت رہے گی۔ پاکستان کی تم حالت دیکھو، آج تمہارے ملک پر جو حکومت قائم ہے، 30 میں سے 26 وزیروں پر ہائی کورٹ میں مقدمے چل رہے ہیں۔ وزیر اعظم خود مقدموں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کسی بھی ملک کے لیے یہ قیامت کی نشانی کی طرح ہے جو لکھی ہوئی نہیں ہے۔ جالب آپ مر چکے ہیں، آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، میں زندہ ہوں۔ تم تو ضیاء الحق کے سامنے ان کے خلاف بولتے تھے، جالب ڈکٹیٹر کے خلاف بولو تو صرف ایک آدمی ترک کرتا تھا۔ جمہوریت میں ترک کرنے کا حق سب کو حاصل ہے۔ تم نے کبھی مسلم لیگ کو ووٹ دیا؟ جالب 1 مرتبہ دیا، پھر غالب کا مصرع پڑھ لیا، شیروں کے انتخاب میں رسوا کیا مجھے۔ یہ غالب کا مصرع ہے، شیروں کے انتخاب میں رسوا کیا۔ اس دفعہ سیلاب نے تباہی مچا دی تھی، جسے غریب عوام کہتے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب سب کچھ بہا کر لے گیا، مگر ساری دنیا سے ڈالر سمیٹ کر حکومت کی جھولی میں ڈال گیا۔ حکومت موجیں مارنے لگی، اب اگلے سیلاب کا انتظار کر رہی ہے۔
पाकिस्तानी दो ही दुआ मांगते हैं, अवाम दुआ मांगते हैं, या अल्लाह जिम्बाब्वे हिंदुस्तान को हरा दे। उन्हें ना मुल्क की फिक्र है ना कुछ नहीं। या अल्लाह पूरी औरतें, या अल्लाह बांग्लादेश के मैच में बारिश हो रहा है, हिंदुस्तान हार जाए जिम्बाब्वे से, फिर बाबर जीत जाएगा। और हुकूमत दुआ मांगती है, या अल्लाह फिर सैलाब आ जाए। शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वो रूस और चीन गए थे, जाती काम से गए होंगे, नहीं पैसे मांगते, गैरों से पैसे मांगने क्यों जाते हैं? अपनों से क्यों नहीं मांगते तुम लोग? जाने वो अपनों से लंदन जाते हैं, बड़े भाई से मांग लेते हैं। लंदन जाके और बड़े भाई से मांग लेते हैं। फिर कान में आला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, दोनों पंजाबी बोलते हैं। रूस पे आला लगाने से तो लगा ही नहीं। एक जो अवाम के साथ हुकूमत का ताल्लुक होता है, जब फौज पावर में होती है, फिर माशाल्लाह भी होता है। अयूब खान के मुशीर थे, तो मुशीर तबाह करते हैं किसी बड़े आदमी की हुकूमत, एडवाइजर जो। तो अयूब खान के ज़माने में एक मुशीर थे, तो सबसे लंबी सज़ा जालिब को इस नज़म पे हुई थी। पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़, अयूब खान पावर में, और एक मुशीर के सबसे ज़्यादा पावरफुल CSP थे। नज़म का हमारे मुशीर, आबादी हमारी 10 करोड़। मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई। बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग है, और तेरे पास है इनके दर्द की दवा। मैंने उससे ये कहा, तू खुदा का नूर है, अक्ल है, शऊर है, तेरे ही वजूद से मुल्क की निजात है। तू है मेरे सुबह नौ, तेरे बाद रात है। बोलते जो चंद हैं सब ये शर्त पसंद है, इनकी खींच दे ज़बान, इनका घोट दे गला। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, जिनको था ज़बान पे नाज, चुप है वो ज़बान दराज। चैन है समाज में बेमिसाल फ़र्क है कल में और आज में, अपने खर्च पर है कैद लोग तेरे राज में। आदमी है वो बड़ा, दर पे जो रहे पड़ा, जो पनाह मांग ले उसकी बख्श दे खता। मैंने उससे ये कहा, हर वजीर हर सफ़ीर बेनज़ीर है मुशीर। वाह क्या जवाब है तेरे जहन की कसम, खूब इंतखाब है, जागती है अफसरी कौम में बेखौफ है। मैंने उससे ये कहा, चीन अपना यार है उस पर जानिसार है, पर वहाँ जो है निज़ाम उस तरफ न जाइयो, उसको दूर से सलाम। 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, क्या बनेंगे हुक्मरान, तू यकीन है तू गुमा, तू यकीन है ये गुमा, अपनी तू दुआ है ये सदर तू रहे सदा। मैंने उससे ये कहा, ये जाने की जी के जाओ। अब अभी पिछले दिनों में वॉशिंगटन में मौला जट फिल्म देखने गया, तो मौला जट के पहले सीन से ही मौला शराब पीते रहते। तो मैंने, हम लोग बैठे थे, शोएब भी था, ये भी बैठे थे नूर मेरे साथ, तो मैंने ज़रा जोर से कहा कि नूर, मौला तो बहुत शराब पी रहा है। तो उस पर सामने शायद कुछ शिया बैठे हुए थे, वो खड़े हो गए, कहले आपके फवाद खान कहें, मौला मत कहें। नाम मौला जट है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक दावत में ह्यूस्टन में मैं था, वहाँ इंडियंस बहुत थे, तो मेरे एक हिंदू दोस्त थे, वो आए मेरे कंधे पे आकर कहने लगे, अनवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन लंदन।
میں نے کہا 4 دن ہوئے ہیں. پاکستانی پرائم منسٹر لندن میں 4 سال سے ہیں. اب یہ کرکٹ ہم لوگ ایک ہی میدان ہے جس میں ہم جیت سکتے ہیں کرکٹ میں. اور جب اتنے چھوٹے ہیں ہمارے دل, رات میں 4 بجے جاگ رہے ہیں, کرکٹ کرکٹ کرکٹ. وہ ہر چیز ہوتی ہے کھیل میں, مگر جس طرح میچ 2 ہارے ہیں ہم زمبابوے سے اور ہندوستان سے. ہندوستان کی ٹیم بہت اچھی مگر وہ ہم ہار گئے تھے. 1 منٹ تھا جیت اور ہار میں, قسمت خراب تھی, وہاں بھی نہیں جیتے. اب یہ کل کا میچ مت دیکھیے گا, بالکل مت دیکھیے گا, کیونکہ سب سے مشکل میچ ہے بنگلہ دیش سے, بہت مشکل میچ ہے. خواتین کرکٹ ٹیم ہے پاکستان میں, تو ابھی ہالینڈ کی عورتوں کی ٹیم آئی, تو ہماری کپتان ہے, تو ناہید نے مجھ سے کہا, ان کا بھی نام ناہید ہے, تو کہہ لگی کہ انور مجھے اے ایم ہمارے میچ کی کامنٹری کر دو. میں نے کہا دیکھو تم لوگ اردو میں کامنٹری کرواتے ہو, اردو میں کامنٹری بےہودہ ہو جائے گی عورتوں کے میچ کی. کہتے ہیں بےہودہ کامنٹری کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا میں کیسے کہوں گا کہ رخسانہ گلی میں کھڑی ہے. گلی ایک پوزیشن ہوتی ہے کرکٹ میں جو وہ ہوتی ہے. میں نے کہا میں کیسے کہوں گا ٹی وی پہ رخسانہ گلی میں کھڑی ہے. اور میں نے کہا تم کیا کرتی ہو؟ تو کہتی ہے میں فاسٹ بالنگ کرتی ہوں. میں نے کہا ناہید میں کیسے کہوں گا کہ ناہید اپنی سیکنڈ ڈیلیوری کے لیے تیار ہے؟ لڑکے کے لیے تو کہہ سکتا, تو کہتے ہیں نہیں میں تیار ہوں, آپ نہ کریں. اور کہوں گا رکشندہ تھرڈ میں, یہ سب پوزیشن چینج کروانے ہیں کرکٹ کی جو ہے, پھر میں آپ سے کہتا ہوں. اب میں کیا سنا آپ کی کیا بات ہے ملک کے بارے میں, تو آپ کو سب پتا ہے. عمران کو زخمی ہو گئے, مگر آج عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں ہر طرف سے, اچھی خبریں نہیں ہیں کہ دنیا کا واحد ملک ہے. میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں 71 میں آدھا رہ گیا پاکستان, مگر آدھا ملک بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. آپ دیکھیں صحرا, پہاڑ, دریا, نہریں, سمندر, پھل پھول, چمن, 4 موسم. یہ ملک نہیں ہے پاکستان, یہ سورہ رحمان ہے. یہ تو سورہ رحمان ہے. تو ہم اس کی کس کس نعمت کو بھول جائیں, نعمتوں سے قسمت خراب ہے. تو قائد اعظم کے بعد ایک اچھا سربراہ مل جاتا نا, تو آج اوورسیز پاکستانی کوئی نہیں ہوتا, آپ سب پاکستان. مگر کیا کریں, مجبوری ہے. امریکہ کا یہ دورہ میرے لیے بہت مشکل رہا, میں نہیں آتا آج, مگر 60 سال میں شو بزنس پہ رہا, اتنے فون کسی لڑکی نے نہیں کیے مجھے جتنے ناہید کو کیے. کیونکہ میں یہ تیسری ناہید ہے جن کو میں جانتا ہوں. میں ناہید اختر کو جانتا تھا, ناہید صدیق کو جانتا تھا, ناہید بھٹی کو میں نے اب جاننا شروع کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ہنر دیا ہے کہ فون آن تو ہو جاتا ہے, ان کو بند کرنا نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھ سے بات کر رہی ہے, میں نے فون رکھا اور جا کے لکھا, اور پھر آیا تو کہہ رہی سمجھے یہ باقی جو درمیان ہوئی ہے میں تو رکھ دیا تھا. وہ بھی اگر ایک چاشنی ہے ناہید کی آواز میں, جب بات کرتی ہے بہت تہذیب سے کرتی ہے, اور بہت دنوں سے یہاں ہیں. ٹیبل ٹینس چھوڑ دیا کھیلنا, اور اب یہ کس پارٹی کی طرف ہے مجھے پتہ نہیں, ٹرمپ کی طرف ہے یا بائیڈن کی طرف ہے. ٹرمپ کی طرف انڈیپینڈنٹ ہیں,
تو جماعت اسلامی کی طرف چلے 1 گھنٹہ بولنے کے بعد میری آواز تھک گئی اور بس ایک چھوٹی سی نظم کراچی کے حالات پہ سنا جو یوسٹاک تو معین تو اگر معین نہیں ہے نا، میرے زندگی کا سب سے اچھا وقت تو معین کے ساتھ گزرا ہے. 25 برس میں نے معین کے لیے 32 ایئرس میں نے کام کیا اور اپنے اسکرپٹ کے معاملے میں وہ بہت ہی تیز آدمی تھا. کوئی لائن جو ہو نا، اگر کوئی اور آدمی میرے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ خالی پانی ہے یہ تو شام سے شکریہ. تو معین کا تھا کہ معین جیسا ایکٹر ہندوستان پاکستان میں نے نہیں دیکھا. اگر اسکرپٹ دے دیں، چاہے مزاحیہ اسکرپٹ ہو چاہے سنجیدہ ہو، معین اس طرح ڈیلیور کرتا تھا. مردوں میں معین، عورتوں میں بشر بھی یہ تھا کہ اسکرپٹ دے دیں ان کو بہت اچھا کرتے. اب یہ میرا معین کا میرا ہارمونیم پلیئر کا ایک ہے کہ ہارمونیم آواز وہ دانت ان کے بڑے چاہتی ہوں. جاوید جعفری ایک ایکٹر ہے ہندوستان کے، ان کا فون آیا کہ انور یہ معین کی ڈبنگ کون کر رہا ہے؟ میں نے کہا معین کو مرے ہوئے 11 سال ہو گئے، ڈبنگ کون کر رہا ہے؟ بولے تمہارے پروگرام نیوز ٹاک میں دیکھ رہا ہوں، یوٹیوب پہ آتے ہیں، جو پاکستان میں پرسوں ہوا ہے وہ تو معین کہہ رہا ہے. میں نے کہا جاوید پرانے پروگرام میں کوئی نیا نہیں ہے اس کے اندر، میری مجبوری ہے، میرے ملک کے حالات 10 سال سے وہی ہیں، بدلے نہیں. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں ریکارڈنگ. اب میں آج سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ناہید نے اپنے ولیمے کا کپڑے پہنے ہیں. اچھا جہاں میں کہہ رہا ہوں نا، اگر میرے 2 دوست ڈی سی سے نہیں آتے اور میرے بلال کے دونوں بیٹے یہاں نہ ہوتے، میرے گرینڈ سن، تو میں کس طرح آتا جاتا. ناہید نے سیدھے کہا کہ آپ کو یہاں آنا ہے. میں سمجھا کہ اب اگلا موڑ پہ ناز آباد آئے گا، کہاں سے گاڑی چلی آ رہی ہے، یہ علاقہ ہی نہیں آتا. تو مگر میں آ گیا، صرف آپ کی وجہ سے آیا ہوں. اور شکریہ آپ سب کا، تھینک یو. کراچی پہ جو نظم تھی کہ صبح دم جو دیکھا تھا کیا ہرا بھرا گھر تھا. صبح دم جو دیکھا تھا کیا ہرا بھرا گھر تھا. ڈانٹتی ہوئی بیوی، بھاگتے ہوئے بچے، رسیوں کی باہوں پر جھولتے ہوئے کپڑے، بولتے ہوئے برتن، جاگتے ہوئے چولہے. مرغیوں کے ڈربے تھے، کابو کیتی پنجرا تھا، دور ایک کونے میں سائیکل کا پہیا تھا. 30 گز کے آنگن میں سبھی کچھ تو رکھا تھا. ایک پل میں یہ منظر کیا بدل سجاتا ہے. کچھ نظر نہیں آتا، بولتا ہے سناٹا. ہاں مگر اندھیرے میں کچھ دکھائی دیتا ہے. جانماز کا کونا جھاڑیوں میں اٹکا ہے. سپے کلام پاک خاک پر لرزتا ہے. ایمبولینس عیدی کی بین کرتی آتی ہے، ایک ہی آواز آتی ہے، ایمبولینس عیدی کی بین کرتی آتی ہے. سب جلی کٹی لاشیں ساتھ لے کے جاتی ہیں. صبح تک سبھی لاشیں دفن کر دی جاتی ہیں، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں اور جوانوں کی. مسجدوں سے ہوتی ہیں بارشیں اذانوں کی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کراچی